السلام کے خلاف ساری زبان اٹھائے، اللہ نے فرمایا انہوں نے اس کو حق ہی نہیں دیا کہ زمین پہ رہے۔ اور یہ ڈیوٹی کن کی ہے؟ بادشاہ اسلام کی۔ آپ کہیں پھر اللہ نے کافروں کو زندہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ بھائی یہ بادشاہ اسلام کی ذمہ داری لگائی ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ جہاد اور کس کام کے لیے وضع کیا گیا؟ ہر وقت جہاد قیامت تک جاری ہے، لیکن بدقسمتی کہ اس وقت اسلامی حکمران نہیں ہے، اسلامی حکمران نہیں ہے۔ اب غور کریں، منافقوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا عجیب بات ہے، قریب کا پتہ نہیں کہ کون دل میں کیا خیال رکھتا ہے، اور یہ خبریں دیتے ہیں قیامت تک کے لوگوں کی کہ میں جانتا ہوں کون میری ذات پہ ایمان لے آئے گا اور کون انکار والوں کو۔ پھر دو قسمیں ہیں، ایک تو سرے سے کہتے ہیں اسلام نہیں ماننا، دوسرے کہتے ہیں ٹھیک ہے کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن اندر سے سرکار کے خلاف۔ یہ منافق ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ان ساروں کو کیسے جان لیا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے؟ فبالغ ذلك الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منافقوں کا یہ سرکار کے علم پہ جو اعتراض تھا یہ سرکار کی بارگاہ قدسیہ تک جا پہنچا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کھڑے ہوتے ہیں، فجالس علی المنبر، سرکار منبر پہ تشریف لاتے ہیں، فحمد اللہ وثنى علیہ، سرکار نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور فوراً حمد و ثنا کے بعد فرمایا ما بال اقوام تعالوا فی علمی، فرمایا وہ کتنے گندے لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، تعالوا فی علمی، جو میرے علم پہ تانے بازی اور اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا کتنے گندے لوگ ہیں یہ جو میرے علم پہ، فرمایا کھڑے ہوتے جاؤ، جس کے جی میں جو سوال آتا ہے وہ مجھ سے پوچھتا جائے، میں اس کو اس کا جواب دیتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب ایک مسلم کی حدیث اس پہ لے آیا ہوں۔ ایک صحابی سرکار کا غلام جن کے نسب میں لوگوں کو کچھ شک تھا زمانہ جاہلیت کی وجہ سے، عبداللہ بن حذافہ، اس نے دیکھا لوگ مجھے کبھی کہتے ہیں کہ اس کا باپ پتہ نہیں حذافہ ہے، پتہ نہیں کوئی اور ہے، تو آج موقع مل گیا ہے۔ خود فرما رہے ہیں سرکار سلونی اما شئتم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو سوال کسی کے جی میں آتا ہے کھڑا ہو کے پوچھے، آمنہ کا لال اور لخت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کھڑا ہو جاتا ہے، اس نے کہا چلو کوئی ایک کام تو ہوگا نا، اگر نسب خراب ہے تو خراب ہی صحیح، جو مہر لگ جائے گی بس آج کے بعد میرا باپ وہی ہوگا۔ کھڑے ہو گئے، عرض کی من ابھی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جو سوال کرنا ہے کرو، میرا سوال ہے بتائیں میں کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں؟ غور کرو بھائیو، کس کے نطفے سے میں آیا ہوں؟ آج سے 1400 تقریباً 35 سال اور کچھ مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں، کس کے نطفے سے آیا ہوں؟ سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ، اور تو حذافہ کے ہی نطفے سے آیا ہے، تیرا کوئی اور باپ، تو اپنے ہی جو اس وقت زہری تیرا باپ ہے نطفہ بھی اسی کا ہے۔ تو یہ تو یہاں تک کام ختم ہو گیا۔ امام مسلم لکھتے ہیں یہ جب گھر پہنچا تو اس کی ماں کو پتہ چلا کہ اس نے آج سرکار سے یہ پوچھا ہے کہ میں کس کے نطفے سے ہوں، وہ کہنے لگی اے عبداللہ تیرے جیسا نافرمان بیٹا شاید میں نے کبھی نہیں سنا۔ وہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ سرکار کے علم کی وسعت یہ ہے کہ کوئی چیز چھپی۔ عرض کی امی میں نے کون سا جرم کر دیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا جملہ مجھے بولا ہے کہ تیرے جیسا بیٹا میں نے کوئی نافرمان؟ والدہ نے کہا تجھے نہیں پتا کہ تیری ماں نے زمانہ جاہلیت کا عرصہ بھی پایا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں اس فعل کو یعنی زنا کو لوگ برا، یہ تو اسلام نے آ کے عقل و شعور عطا کیا ہے۔ پہلے تو لوگ اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے شوہر، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں،
अपनी बीवी को कहते जाओ फला मर से नुत्फा डलवा के आ जाओ। इसको ऐब भी नहीं समझते थे लोग। कहा बेटा तुझे नहीं समझ कि हम जमाना जाहिलियत से आए हैं और वो जमाना हम पे गुजरा है। अगर तेरी मां से कोई ऐसी गलती हो गई होती जमाना जाहिलियत में तो आज तूने पूरे मदीने में मुझे बेइज्जत करा दिया था कि नहीं। उसका अकीदा कहां तक जा रहा है कि सरकार को पता है कौन किसके नुत्फे से आया है। शोहर ये है, इसकी कोई बात नहीं, कौन किसके। अब ये मां है, अब बेटे को सुन। सरकार के गुलामों का अकीदा है। कहने लगा अम्मी आपने तो इतनी बड़ी बात की है, मैंने तो ये ईमान रखा था। सरकार से पूछता हूं अगर सरकार मुझे किसी हबशी गुलाम के नुत्फे से बता देते, अम्मी मैंने यह अकीदा कर रखा था कि आज के बाद मैं कहूंगा मैं फलां हबशी गुलाम का बेटा हूं। आप तो इस पे तंग हो गई। मैंने तो इतना तक सरकार के इल्म पे एतमाद किया, इतना मेरा अकीदा पुख्ता है सरकार के इल्म के बारे में कि अगर सरकार फरमाते ना तेरा बाप हुजाफा नहीं बल्कि तू फलां हबशी गुलाम के नुत्फे से पैदा हुआ है, अम्मी मैं तो लोगों को फिर कहता कि मैं वो हूं कि मेरा बाप फलां हबशी गुलाम है। सहाबा का अकीदा देखो सरकार के इल्म के बारे में। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूछो। अब सहाबा पे एक हाल तारी हो गया, रोने की हालत शुरू हो गई। ये तो सरकार ने फरमाया कितने गंदे लोग हैं जो मेरे इल्म की वुसअत पे क्या कर रहे हैं। बस अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। जिब्रील सरकार ने फरमा दिया है। बाद वाले कहेंगे ये हदीस की सनद ही ज़ईफ है, जिस तरह आज कहते हैं लोग। कुरान बना दो इसी जुमले को ताकि कोई इसको ज़ईफ भी पता चले कि मुस्लिम कौन होता है और मुनाफिक और मुर्तद और बेईमान कौन होता है। ए जिब्रील जल्दी से कुरान ले जाओ। जिब्रील अमीन इसी हालत में इसी मुकाम पे जहां रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कितने गंदे हैं वो लोग जो मेरे इल्म पे। बस जिब्रील आ गए, या रसूलल्लाह अल्लाह का पैगाम लेके आया, बताएं अपने सहाबा को। अब आपको समझ तो आ चुकी होगी कि इस वक्त उस हालत में कितने गिरोह हैं इस मसले के मुतल्का। एक कहता है क़यामत तक जो कुछ भी होना है सरकार को उसका, यह सहाबा का गिरोह, अहल बैत का गिरोह है, मुसलमानों का गिरोह। और दूसरों ने कहा यह हो भी कैसे हो सकता है। एक बंदा पैदा नहीं हुआ उसका पहले पता चल जाए कि वो मेरी शान मानेगा या इनकार करेगा। तो ये कौन थे। तो यार कुरान समझने में भी कोई सख्ती है क्या। बोलो तो सही। तभी तो आपको कुरान समझ आएगा जब आप ये दोनों जुमले ज़हन में बिठा लेंगे। एक तरफ इल्म की वुसअत को मानने वाले वो सहाबा और दूसरी तरफ इनकार करने वाले वो मुर्तद्दीन मुनाफिकों का गिरोह था। अब कुरान देखो किसको क्या कह रहा है, फिर हमें कहना कि सख्तियां करते हैं या कुरान बयान करते हैं। कुरान देखो क्या कह रहा है। मा कान अल्लाहु, अल्लाह की ये शान ही नहीं है, अल्लाह की ये शान ही नहीं है। ले याज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैह, कि अब भी सहाबा को, उस वक्त की बात जो हो रही है मुमिनीन सहाबा ही मुराद है ना, अब भी अल्लाह मुसलमानों को इसी हालत में रहने दे जिसमें हैं। किस हालत में थे कि सहाबा भी वही मुनाफिक भी, जहां सरकार के पीछे सहाबी खड़ा है वहीं मुनाफिक भी नमाज पढ़ रहा है, जहां सरकार के लेक्चर सहाबा सुनते थे वहीं मुनाफिक भी बैठ के, क्योंकि अभी तक हुक्म कि इनको बैठने दो, कुछ मोहलत दे दो। फरमाया अब अल्लाह की ये शान नहीं कि एक ही मस्जिद में मुनाफिक भी बैठे और मोमिन भी बैठा रहे, एक ही इमाम के पीछे मुनाफिक भी खड़ा रहे और मोमिन भी खड़ा रहे। फरमाया अल्लाह की शान नहीं। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, मैंने कुरान पढ़ा, कुरान, हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, अब अल्लाह खबीसों को तैयब लोगों से जुदा कर देगा। हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन तय्यब,
اب اللہ گندے لوگوں کو پکیزہ لوگوں سے جدا کر دے گا، اب اللہ نجس لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا کر دے گا، اب اللہ ایمان والوں سے منافقوں کو بات کیا چل رہی تھی؟ ایک کہتا ہے علم، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ہے علم، تو اللہ کس کو پاک فرما رہا ہے؟ جو مان رہے تھے اور جنہوں نے علم پہ تانے بازی کی، سرکار نے تو صرف اتنا فرمایا نا کتنے گندے ہیں لوگ، اللہ نے فرمایا اتنا بھی نہیں، وہ خبیث ہیں، وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، وہ بے ایمان ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ قرآن کا ترجمہ پوری کائنات کے کسی مترجم کو اٹھا لو، یہی نہ کرے تو بات کرنا، یا ستھرے اور گندے کا کرے گا، یا پاک اور ناپاک کا کرے گا، یا خبیث اور طیب کا کرے گا، اس کے سوا تو کوئی ترجمہ بن ہی نہیں سکتا عربی گرامر کی روشنی میں۔ اللہ فرما رہا ہے اب محبوب خبیثوں کو طیب لوگوں سے کیا کر دو۔ معلوم ہوا جو سرکار کے علم کی وسعت پہ اعتراض کرے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو لقب ملا ہے نمبر 1 خبیث کا، اس کو لقب ملا ہے جو سرکار کے علم کی وسعت پہ اعتراض کرے، نمبر 2 ناپاک کا، نمبر 3 جو سرکار کے علم کی وسعت پہ اعتراض کرے اس کو لقب ملا ہے گندے کا، نجاست کا، وہ ہے ہی نجاست کا پلندہ۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ سارے القابات ملے ہیں، لیکن ملے کیوں ہیں؟ مصطفیٰ کریم سے دشمنی لینے کی وجہ سے ملے ہیں۔ اور صحابہ جیسی ہستیاں، حضرت بلال حبشی، ادھر ابو جہل مکے کے سرداروں میں آتا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ گندا ہے، یہ نجس ہے، یہ خبیث ہے۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ کریم کی شان جو نہیں مانتا، آپ کو جو نہیں مانتا۔ ادھر بلال حبشی ہے، ایک غلام ہے حبش کا، رہائشی ہے، کالا سیاہ ہے، غربت کی حالت یہ ہے کہ کئی کی دن بھوکے گزارتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ طیب و طاہر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا غلام جو ہے، مصطفیٰ کریم کا غلام جو ہے۔ پھر فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ ہر نتھو خیروں کو غیب کے خزانے عطا فرما دے گے، اللہ کی شان ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، دیتا ضرور وہ خزانے علم غیب کے، لیکن فرمایا ولیکن اللہ، لیکن جس اللہ یجتبی جس کو چن لے، جس کو پسند کر لے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے جسے اللہ پسند کر لے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا ایسا رسول ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ بولنے تو صحیح نا یار، ہے کسی میں مجال جو یہ جملہ بول سکے فلاں نبی اللہ کو پسند نہیں؟ تو اللہ کو جو پسند ہے اللہ اس کو علم غیب کے خزانے عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو علم غیب کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ رب کا قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن نے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور پھر فرمایا فآمنوا باللہ، اگر ایمان والا بننا ہے تو ایسا عقیدہ رکھ، ورنہ اللہ کی ذات پہ ایمان لے آنے کا کوئی فائدہ۔ ورسولہ، ایمان چاہتا ہے تو اس طرح رسولوں کو مان جس طرح صحابہ مان رہے ہیں، جس طرح صحابہ نے میرے محبوب کو مانا ہے اس طرح مان۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر اس طرح ماننے والے تم ہو جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، تو فرمایا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہارے لیے تو اجر عظیم کی بشارت ہے، پھر تمہارے لیے تو اجر عظیم کی بشارت ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام علامہ جساس نے تفسیر احکام القرآن کے اندر لکھا ہے پہلی جلد کے اندر کہ ایک شخص تھا بڑی دور سے سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں آیا اور دل میں سوچتا ہوا آ رہا ہے۔ کس میں؟ میں دل میں اب کچھ سوچ رہا ہوں، میں نے ابھی کچھ سوچا ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں پھر سوچ رہا ہوں، بتا کے سوچ رہا ہوں، اور بتا کے اس لیے سوچ رہا ہوں آپ میں سے کوئی مجھے کھڑا ہو کے بتا دینا کہ ابھی آپ نے کیا سوچا ہے۔ میں چند سیکنڈ کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں۔ بتائیں
میں نے کیا سوچا ہے، جب تک میں نہیں بتاؤں گا آپ کو اس کا پتہ، حالانکہ میں نے ابھی سوچا ہے اللہ مجھے مدینے کی زیارت سے مشرف کر دے، اللہ میرے اس اور اس ادارے کو حد سے زیادہ ترقیاں عطا فرما دے۔ میں نے یہ دو باتیں ابھی سوچی، لیکن آپ کے سامنے بیٹھا تھا، آپ کو پتہ وہ دور سے آ رہا ہے، دل میں سوچتا ہوا آ رہا ہے کہ آج سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، سرکار مدینہ سے مجھے بڑی عزت ملے گی، کیونکہ میں تو دور سے جو جا رہا ہوں۔ دوسرے صحابہ تو ہر روز ہی آپ کا دیدار کر لیتے، میں تو دور سے جو جا رہا ہوں مجھے بڑی، اور اصول بھی یہی ہے، ایک ہی والدین کے 6 بیٹے ہوں، ایک دور رہتا ہو جو کبھی کبھی جاتا ہو، اور 5 گھر میں رہتے ہوں، تو جو کبھی کبھی جاتا ہے آپ خود جانتے ہیں اس کی اور جو گھر میں رہتے ہیں ان کی عزت میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ بھی یہی اصول ذہن میں رکھ کے آ رہا تھا، میں تو کبھی کبھی جاتا ہوں، اور جب وہاں پہنچا تو جو سوچ کے آیا تھا وہ عزت نہ ملی، سرکار نے اس کو وہ عزت عطا، کیونکہ شریعت جو سمجھانی تھی، سرکار کا ہر کام ہی شریعت کے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، پھر اسی سوچ پر سوچ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، اتنی دور سے بھی آیا، مجھے وہ عزت نہیں عطا کی گئی جو مجھے ملنی، بس اس نے اتنا سوچا۔ سرکار جو خطبہ دے رہے تھے آپ نے اس کا رخ تبدیل کر دیا، فرمایا پتہ نہیں کیا حالت ہے ان لوگوں کی، عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے ناخن رکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو عزت ملنی تھی وہ ملی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا میرا جملہ؟ وہ سوچتا ہوا آیا تھا کہ آج میں دور سے جا رہا ہوں، سرکار خصوصی عزت عطا فرمائیں گے۔ جب پہنچا تو سرکار نے کوئی خاص توجہ، کیونکہ شریعت سمجھانی تھی، اس کے تناظر میں اس نے پھر اس سوچ پر نئی سوچ پیدا کی، اس خیال پر نیا خیال پیدا کیا کہ یار میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، یہاں تو وہ عزت ہی۔ سرکار نے دیکھا اب یہ کہیں دل برداشتہ نہ ہو جائے، اب اس کو سمجھا دیا جائے، لیکن تبلیغ کرنے کے حکمت پہ قربان جاؤں، سوائے اس بندے کے کسی کو پتہ نہیں چلا یہ جملہ کیوں بولا جا رہا ہے۔ تبلیغ ہو تو ایسی ہو، کسی کو نام لے کے بے عزت کر دینا، اس انداز سے تبلیغ کرنے کی اسلام اجازت، جبکہ وہ ہو مسلمان، جبکہ وہ ہو۔ سرکار نے فرمایا عجیب